شوہر نے بیوی کو بتایا کہ وہ کام کے سلسلے میں دبئی جا رہا ہے۔ بیوی نے اسے خوشی خوشی رخصت کیا۔ 2 دن بعد بیوی ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ خبروں میں ایک بریکنگ نیوز چلی۔ شہر کے ہوٹل میں پولیس کا چھاپا، کئی جوڑے گرفتار۔ کیمرے نے جب ملازمین کے چہرے دکھائے تو بیوی کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ پولیس کی وین میں بیٹھنے والا شخص کوئی اور نہیں، اس کا شوہر تھا، اور اس کے ساتھ جو عورت تھی وہ اس کی اپنی سگی۔ نومبر کی سرد اور خاموش رات اپنے گہرے سیاہ پروں کو پھیلائے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی، اور کھڑکیوں کے باہر چلنے والی تیز ہواؤں کا شور ایک عجیب سی وحشت پیدا کر رہا تھا، جس سے کمرے کے اندر کا سکون بھی لرزتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ مگر ہادیہ کے دل کی دنیا اس وقت ان تمام موسمی تغیرات سے بے نیاز تھی، کیونکہ وہ اپنے گھر کی چار دیواری میں خود کو محفوظ اور مطمئن سمجھ رہی تھی، اور اس کی تمام تر توجہ اپنے شوہر وقار کی جانب مبذول تھی، جو اس وقت کمرے کے وسط میں کھڑا ایک گہری سوچ میں گم دکھائی دے رہا تھا۔ ہادیہ ہاتھ میں گرم چائے کا مگ تھامے کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ وقار الماری سے اپنے کپڑے نکال کر بستر پر پھیلا رہا ہے، اور اس کے انداز میں ایک عجیب سی عجلت اور گھبراہٹ تھی، جو عام حالات میں اس کی شخصیت کا حصہ نہیں تھی۔ وقار ایک سلجھا ہوا اور ٹھہرا ہوا انسان تھا، جو ہر کام سکون اور ترتیب سے کرنے کا عادی تھا، مگر آج اس کے ہاتھ کپڑے تہہ کرتے ہوئے کانپ رہے تھے، اور ماتھے پر پسینے کے ننھے قطرے چمک رہے تھے۔ حالانکہ کمرے کا ماحول کافی سرد تھا، ہادیہ نے لبوں پر ایک نرم مسکراہٹ سجائی اور آہستگی سے چلتی ہوئی اس کے قریب پہنچی اور پیار بھرے لہجے میں پوچھا کہ خیریت تو ہے؟ آج اچانک یہ ہنگامی تیاری کس لیے ہو رہی ہے، اور وہ اتنے پریشان کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ وقار نے ہادیہ کی آواز سن کر چونکتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا، اور اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے خوف کا سایہ لہرایا، جسے اس نے فوراً اپنی پلکیں چھپکا کر چھپانے کی ناکام کوشش کی، اور پھر اپنے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بتایا کہ دفتر میں آج شام ایک ہنگامی میٹنگ ہوئی تھی، جس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ دبئی کے ساتھ ہونے والے ایک بہت بڑے اور اہم تجارتی معاہدے کے لیے اس کا وہاں جانا ناگزیر ہے، اور یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ اسے تیاری کا وقت بھی نہیں مل سکا۔ وقار نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ کمپنی کے مالکان کو اس پر بہت بھروسہ ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وقار خود جا کر معاملات کو سنبھالے، کیونکہ اگر یہ ڈیل ہو گئی تو ان کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ ہادیہ، جو اپنے شوہر کی ترقی اور کامیابی کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد سمجھتی تھی، یہ سن کر خوشی سے نہال ہو گئی، اور اس کے دل میں شوہر کے لیے عزت اور محبت کا جذبہ مزید بڑھ گیا کہ اس کا شوہر اتنا لائق ہے کہ کمپنی اس پر اتنا اعتماد کرتی ہے۔ ہادیہ نے چائے کا مگ میز پر رکھا اور خود آگے بڑھ کر وقار کی مدد کرنے لگی۔ اس نے الماری سے وقار کا پسندیدہ نیلا سوٹ نکالا، جسے وقار ہمیشہ خاص مواقع پر پہننا پسند کرتا تھا، اور اسے بڑی نفاست سے استری کرنے لگی۔ استری کرتے ہوئے ہادیہ کے ذہن میں ماضی کی کئی خوبصورت یادیں گردش کرنے لگیں کہ کس طرح وقار ہمیشہ اس کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھتا تھا، اور آج وہ اتنے سفر پر جا رہا ہے تو ہادیہ چاہتی تھی کہ اس کی تیاری میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اس نے سوٹ کیس میں کپڑے رکھتے ہوئے وقار کی تمام ضروری اشیاء بشمول اس کی ادویات، پرفیوم اور دیگر کاغذات بھی انتہائی احتیاط سے رکھے۔ اس دوران وہ وقار سے باتیں بھی کرتی جا رہی تھی، مگر وقار کی توجہ کہیں اور ہی تھی۔ وہ بار بار اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھ رہا تھا، اور ہر گزرتا لمحہ جیسے اس کے اضطراب میں اضافہ کر رہا تھا۔
وہ بار بار کمرے سے نکل کر لاؤنج میں جاتا اور پھر واپس آ جاتا، جیسے اسے کسی کا انتظار ہو یا وہ کسی انجانے خوف میں مبتلا ہو۔ ہادیہ نے جب اس کی اس بے چینی کو محسوس کیا تو اس نے پھر پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ تو وقار نے بات ٹالتے ہوئے کہا کہ بس وقت کم ہے اور فلائٹ نکلنے کا ڈر ہے۔ حالانکہ ابھی فلائٹ میں کافی وقت باقی تھا، مگر ہادیہ نے اس بات پر زیادہ غور نہیں کیا اور اسے کام کا دباؤ سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ آخر کار جب تیاری مکمل ہو گئی اور سوٹ کیس بند کر دیا گیا تو وقار نے ایک گہری سانس لی اور آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ وہ بظاہر تیار تھا، مگر اس کی آنکھیں کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی، جو ہادیہ کی معصوم نگاہیں پڑھنے سے قاصر تھی۔ رات کے 10:30 بج چکے تھے جب وقار نے اپنا بیگ اٹھایا اور ہادیہ نے لپک کر اس کا کوٹ تھام لیا۔ وہ دونوں مرکزی دروازے کی طرف بڑھے۔ باہر اب ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی، جس نے سردی کی شدت میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ گیٹ پر پہنچ کر وقار رکا اور اس نے مڑ کر ہادیہ کی طرف دیکھا۔ اس لمحے وقار کے چہرے پر ایک عجیب سی کشمکش تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر الفاظ اس کے حلق میں پھنس گئے ہو۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ اپنا بہت خیال رکھنا اور گھر کے دروازے اچھی طرح بند کر لینا۔ میں وہاں پہنچتے ہی رابطہ کروں گا اور شاید مجھے وہاں 4-5 دن یا اس سے بھی زیادہ لگ سکتے ہیں، اس لیے پریشان مت ہونا۔ ہادیہ نے نم آنکھوں سے اسے خدا حافظ کہا اور اس کی سلامتی کی دعا کی۔ وقار گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی تیزی سے گلی کے موڑ کی طرف بڑھ گئی۔ ہادیہ گیٹ پر کھڑی اس وقت اسے دیکھتی رہی جب تک گاڑی کی سرخ بتیاں دھن اور اندھیرے میں گم نہیں ہو گئیں۔ اس کے جانے کے بعد ہادیہ کو اچانک اپنے ارد گرد ایک گہری خاموشی کا احساس ہوا، جیسے گھر کی رونق بھی وقار کے ساتھ ہی رخصت ہو گئی ہو۔ وہ بھاری قدموں سے واپس اندر آئی اور اس نے سب سے پہلے مرکزی گیٹ کو تالا لگایا اور پھر اندرونی دروازے کو بھی اچھی طرح مقفل کیا، کیونکہ وہ گھر میں بالکل اکیلی تھی اور اس بڑے گھر میں اکیلے رہنے کا تصور ہی اسے خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آئی تو وہاں وقار کی خوشبو اب بھی بسی ہوئی تھی، جو اسے اس کی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو بہلانے کی کوشش کی اور سوچا کہ کچھ دیر ٹیلی ویژن دیکھ لے یا کوئی کتاب پڑھ لے تاکہ وقت گزر جائے اور نیند آ جائے، مگر اس کا دل کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار وقار کا چہرہ اور اس کی وہ گھبراہٹ آ رہی تھی جو جاتے وقت اس پر طاری تھی۔ ہادیہ نے سوچا کہ شاید بڑے کاروباری معاملات انسان کو واقعی اتنا ہی پریشان کر دیتے ہیں۔ اس نے خود کو تسلی دی اور بستر پر لیٹ گئی۔ ابھی اسے لیٹے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی تیز گھنٹی نے کمرے کے سکوت کو بری طرح پاش پاش کر دیا۔ ہادیہ بری طرح چونک اٹھی اور اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اتنی رات گئے فون کا بجنا کسی خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں فوراً وقار کا خیال آیا کہ کہیں خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا یا فلائٹ کینسل تو نہیں ہو گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون کا ریسیور اٹھایا اور ڈرتے ڈرتے ہیلو کہا۔ دوسری طرف سے کوئی انجان آواز نہیں تھی، بلکہ اس کی اپنی بھابھی نیشا کی آواز تھی جو رو رہی تھی اور ہچکیاں لے رہی تھی۔ نیشا کی رونے کی آواز سن کر ہادیہ کی جان میں جان آئی کہ وقار خیریت سے ہے، مگر ساتھ ہی اسے نیشا کی پریشانی پر تشویش ہوئی۔ ہادیہ نے گھبرا کر پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تم رو کیوں رہے ہو اور سب خیریت تو ہے نا؟ نیشا نے روتے ہوئے بتایا کہ اس کے گاؤں سے ابھی ابھی فون آیا ہے اور اس کی امی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، انہیں دل کا دورہ پڑا ہے اور ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ حالت بہت نازک ہے،
اس لیے اسے ابھی فوراً گاؤں نکلنا ہوگا۔ نیشا کی آواز میں اتنا درد اور کرب تھا کہ ہادیہ کا دل پگھل گیا۔ وہ جانتی تھی کہ نیشا اپنی ماں سے کتنی محبت کرتی ہے، اور ماں کی بیماری کی خبر کسی بھی بیٹی کے لیے قیامت سے کم نہیں ہوتی۔ ہادیہ نے فوراً سے اسے تسلی دی اور کہا کہ تم حوصلہ رکھو، اللہ سب بہتر کرے گا، اور ماں جی جلد صحت یاب ہو جائیں گی۔ لیکن تم اتنی رات گئے کیسے جاؤ گی؟ موسم بھی خراب ہے اور راستہ بھی لمبا ہے۔ نیشا نے سسکتے ہوئے جواب دیا کہ وہ مجبوری میں جا رہی ہے اور ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کر سکتی۔ اس نے بتایا کہ احمد یعنی ہادیہ کا بھائی اور نیشا کا شوہر اسے بس اڈے تک چھوڑنے جا رہا ہے، اور شاید وہ اسے بس میں بٹھا کر واپس آ جائے گا، یا ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ساتھ چلا جائے، کیونکہ حالات ہی ایسے ہیں۔ یہ سن کر ہادیہ کو تھوڑا اطمینان ہوا کہ احمد اس کے ساتھ ہے اور وہ اکیلی نہیں ہے۔ ہادیہ نے نیشا کو کہا کہ تم بس پہنچ کر مجھے فون کرنا اور راستے میں احتیاط کرنا۔ نیشا نے جلدی میں فون رکھ دیا، جیسے اسے بہت جلدی ہو۔ ہادیہ نے ریسیور واپس رکھا اور سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ یہ کیسی رات تھی جو اپنے ساتھ اتنی پریشانیاں لے کر آئی تھی؟ ایک طرف اس کا شوہر رزق کی تلاش میں پردیس روانہ ہو گیا تھا، اور دوسری طرف اس کی بھابھی اپنی بیمار ماں کی تمے داری کے لیے گھر چھوڑ کر جا رہی تھی۔ ہادیہ کو یہ اتفاق بہت عجیب لگا کہ دونوں ایک ہی وقت میں گھر سے نکلے ہیں، حالانکہ ان دونوں کے مقاصد اور منزلیں الگ الگ تھیں، لیکن وقت کا یہ انتخاب ہادیہ کی سمجھ سے بھی بالا تر تھا۔ باہر موسم اب موسلادھار صورت اختیار کر چکی تھی، اور بادلوں کی گرج نے ماحول کو مزید ہیبت ناک بنا دیا تھا۔ بجلی کی کڑک سے کمرہ روشن ہوتا اور پھر دوبارہ اندھیرے میں ڈوب جاتا۔ ہادیہ کو اکیلے پن کا احساس شدت سے ستانے لگا۔ اسے اپنے بھائی احمد کا خیال آیا، جو یقیناً اس وقت بہت دکھی اور پریشان ہوگا۔ احمد ایک بہت ہی سادہ اور مخلص انسان تھا، جو اپنی بیوی نیشا پر جان چھڑکتا تھا اور اس کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ ہادیہ جانتی تھی کہ نیشا کے اچانک چلے جانے سے احمد بھی گھر میں اکیلا رہ جائے گا، اور وہ بھی اسی طرح تنہائی کا شکار ہوگا جیسے ہادیہ اس وقت تھی۔ ہادیہ اور احمد کے درمیان بہن بھائی سے بڑھ کر ایک گہری دوستی اور انسیت تھی۔ وہ دونوں بچپن سے ہی ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی تھے، اور والدین کے انتقال کے بعد ان دونوں نے ہی ایک دوسرے کا سہارا بن کر زندگی گزاری تھی۔ ہادیہ کو لگا کہ اس مشکل گھڑی میں اسے اپنے بھائی سے بات کرنی چاہیے، اسے حوصلہ دینا چاہیے اور اس کا حال پوچھنا چاہیے، کیونکہ نیشا کے جانے کے بعد وہ گھر ویران ہو گیا ہوگا اور احمد کو تسلی کی ضرورت ہوگی۔ ہادیہ کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی سر اٹھانے لگی، جو کسی انجانے وسوسے کی طرح اس کے دل و دماغ پر چھا رہی تھی۔ اسے بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ وقار کا رویہ جاتے وقت اتنا غیر معمولی کیوں تھا، اور نیشا کی آواز میں جو گھبراہٹ تھی، وہ صرف ماں کی بیماری کی تھی یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی تھا؟ مگر ہادیہ اپنی مثبت سوچ کی وجہ سے ان خیالوں کو جھٹک دیتی تھی کہ وہ خام مخواہ وہم کر رہی ہے، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک چبھن سی محسوس ہو رہی تھی، جسے وہ نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ احمد سے بات کر کے شاید اس کا دل ہلکا ہو جائے اور اسے یہ بھی تسلی ہو جائے کہ نیشا خیریت سے روانہ ہو گئی ہے یا نہیں۔ ہادیہ نے دوبارہ فون کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں اتنا ڈر رہی ہے۔ بس ایک بھائی سے بات ہی تو کرنی ہے، مگر فطرت شاید اسے کوئی اشارہ دے رہی تھی جو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے احمد کا نمبر ملانا شروع کیا۔
ہر ہندسہ دباتے ہوئے اسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کسی راز کے قریب پہنچ رہی ہے، حالانکہ اسے معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ کتنی بھیانک حقیقت ہو سکتی ہے۔ فون کی گھنٹی بجنے کی آواز اس خاموش کمرے میں گونجنے لگی۔ ہادیہ سانس روکے منتظر تھی کہ دوسری طرف سے احمر فون اٹھائے۔ گھنٹی بجتی رہی اور ہر گزرتی سیکنڈ کے ساتھ ہادیہ کی بے چینی بڑھتی گئی۔ باہر طوفان کا شور اور اندر دل کی دھڑکنوں کا شور ایک ہو گیا تھا۔ آخر کار کافی دیر بعد فون اٹھایا گیا اور دوسری طرف سے ایک تھکی ہوئی اور بوجھل آواز آئی۔ ہادیہ نے جلدی سے پکارا احمر، اور اس کے لہجے میں فکر اور محبت گدھی ہوئی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ اس کا بھائی کس حال میں ہے اور کیا وہ گھر واپس پہنچ گیا ہے یا ابھی راستے میں ہے۔ اسے خبر نہیں تھی کہ یہ کال اس کی زندگی کے سب سے بڑے دکھ کا پیش خیمہ ثابت ہونے والی ہے، اور اس کے معصوم اور سادہ سوالات اسے کس دلدل کی طرف لے جا رہے ہیں۔ احمر کی آواز سنتے ہی ہادیہ کے دل میں ایک عجیب سی راحت اتر آئی، جیسے اسے ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا مل گیا ہو۔ مگر احمر کا لہجہ اتنا بجھا ہوا اور اداس تھا کہ ہادیہ کی اپنی پریشانی کچھ دیر کے لیے پس منظر میں چلی گئی اور وہ اپنے بھائی کی دلجوئی میں مصروف ہو گئی۔ احمر نے انتہائی دھیمی اور ٹوٹی آواز میں بتایا کہ وہ ابھی نیشا کو بس اڈے پر چھوڑ کر واپس آ رہا ہے اور گھر کا سناٹا اسے کھانے کو دوڑ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ نیشا بہت زیادہ رو رہی تھی اور اپنی ماں کی بیماری کی وجہ سے اس قدر پریشان تھی کہ اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ احمر نے بتایا کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھی نیشا کے ساتھ چلا جائے تاکہ اس مشکل وقت میں اس کا سہارا بن سکے، مگر نیشا نے اسے قسم دے کر روک دیا کہ وہ پیچھے گھر اور کاروبار کا خیال رکھے، اور ویسے بھی ساس کی بیماری میں داماد کا ہر وقت وہاں موجود رہنا شاید مناسب نہ لگے، اس لیے وہ مجبوری میں اسے اکیلا بھیج کر واپس آ گیا ہے۔ ہادیہ نے احمر کی باتیں سن کر اسے تسلی دی اور کہا کہ تم فکر مت کرو، نیشا سمجھدار ہے اور وہ خیریت سے پہنچ جائے گی، اور تم بھی اب گھر جا کر آرام کرو کیونکہ تم بھی تھک گئے ہوگے۔ احمر نے ہادیہ سے پوچھا کہ وقار بھائی کا کیا بنا، کیا وہ روانہ ہو گئے؟ تو ہادیہ نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بتایا کہ ہاں، وہ بھی کچھ دیر پہلے ہی نکلے ہیں اور ان کی پرواز کا وقت ہو رہا ہوگا۔ ہادیہ نے بھائی کو بتایا کہ وقار بھی بہت جلدی میں تھے اور انہیں دفتر کی جانب سے ہنگامی بنیادوں پر بھیجا گیا ہے۔ یہ سن کر احمر نے حیرت کا اظہار کیا کہ یہ کیسا اتفاق ہے کہ آج ہی کے دن ہم دونوں کے گھروں سے رونقیں رخصت ہو گئیں اور ہم دونوں بہن بھائی اپنے اپنے گھروں میں تنہا رہ گئے۔ ہادیہ نے بھائی کی اس بات پر اثبات میں سر ہلایا، حالانکہ وہ اسے دیکھ نہیں سکتی تھی، مگر ان دونوں کے دل ایک ساتھ دھڑک رہے تھے۔ دونوں ہی اپنے اپنے جیون ساتھیوں کی محبت اور جدائی کے غم میں مبتلا تھے، اور دونوں ہی اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ یہ تنہائی قدرت کی جانب سے کسی بڑے امتحان کا پیش خیمہ ہے۔ ہادیہ نے احمر سے کہا کہ وہ گھر پہنچ کر اسے اطلاع دے اور کھانا کھا کر سو جائے۔ احمر نے حامی بھری اور فون بند کر دیا۔ فون بند ہونے کے بعد ہادیہ پر تنہائی کا احساس اور بھی شدت سے حملہ آور ہوا۔ اب اسے احمر کی فکر کے ساتھ ساتھ وقار کی یاد بھی بری طرح ستانے لگی۔ وہ اپنے بستر پر بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں سر دے کر سوچنے لگی کہ زندگی بھی کتنی غیر یقینی ہے۔ ابھی چند گھنٹے پہلے تک یہ گھر ہنستے مسکراتے لوگوں سے آباد تھا، اور اب یہاں صرف خاموشی کا راج ہے۔ باہر بارش کا شور اب بھی جاری تھا اور ہوا کھڑکیوں سے ٹکرا کر ایک خوفناک سیٹی کی سی آواز پیدا کر رہی تھی۔ ہادیہ نے دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھا۔ رات کے 12 بج چکے تھے
اس کے اندازے کے مطابق وقار اب تک ہوائی اڈے پر پہنچ چکے ہوں گے اور شاید ہوائی جہاز میں بیٹھنے والے ہوں گے۔ اس نے سوچا کہ وقار کو فون کر کے پوچھے کہ وہ پہنچ گئے ہیں یا نہیں، مگر پھر اس خیال سے رک گئی کہ شاید وہ کسٹمرز یا امیگریشن کے مراحل میں مصروف ہوں گے اور اس کا فون کرنا ان کے لیے پریشانی کا باعث نہ بن جائے۔ اس لیے اس نے خود کو روکا اور لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ کروٹیں بدلتی رہی، کبھی دائیں کبھی بائیں، مگر ہر کروٹ پر اسے وقار کی جگہ خالی کا احساس ہوتا۔ اس کے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے۔ وہ چٹکنے کی کوشش کر رہی تھی مگر ناکام تھی۔ کبھی اسے لگتا کہ شاید وقار نے دوائی نہیں رکھی ہوگی، کبھی اسے خیال آتا کہ اس نے گرم کپڑے کم رکھے ہیں، جبکہ دبئی میں تو سردی نہیں ہوتی، پھر بھی جہاز میں ٹھنڈ لگ سکتی ہے۔ انہی چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھتے ہوئے رات کا پچھلا پہر شروع ہو گیا اور ہادیہ کی آنکھیں بوجھل ہونے لگیں۔ بالآخر تھکن اور پریشانی کے عالم میں وہ نیم غنودگی میں چلی گئی، مگر اس کی نیند پرسکون نہ تھی۔ اسے عجیب و غریب خواب دکھائی دے رہے تھے، جن میں وہ کبھی خود کو کسی ویران صحرا میں دیکھتی اور کبھی اسے لگتا کہ وہ کسی دلدل میں دھنستی جا رہی ہے اور وقار دور کھڑا اسے دیکھ رہا ہے، مگر مدد کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تو فجر کی آذانیں ہو رہی تھیں۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا اور دل کی دھڑکن بے ترتیب تھی۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر پانی پیا اور خود کو یقین دلایا کہ یہ صرف برے خواب ہیں، جن کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔ اس نے وضو کیا اور نماز فجر ادا کی۔ نماز کے بعد اس نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر وقار کی سلامتی اور کامیابی کی دعا مانگی اور ساتھ ہی اپنی بھابھی نیشا کی والدہ کی صحت یابی کے لیے بھی دعا کی۔ دعا مانگ کر اسے کچھ سکون محسوس ہوا اور وہ باورچی خانے میں چلی گئی تاکہ اپنے لیے ناشتہ بنا سکے، مگر ناشتے کی میز پر اکیلے بیٹھنا اسے زہر لگ رہا تھا۔ اس نے بمشکل چائے کا ایک گھونٹ بھرا اور ڈبل روٹی کا ایک ٹکڑا کھایا۔ اس کی نظریں بار بار فوڈ کی جانب اٹھ رہی تھیں کہ شاید اب وقار کا فون آ جائے اور وہ بتائے کہ وہ خیریت سے دبئی پہنچ چکا ہے، مگر فون خاموش تھا۔ سورج نکل آیا تھا اور بارش تھم چکی تھی، مگر ہادیہ کے اندر کا موسم اب بھی ابر آلود تھا۔ اس نے سوچا کہ اب تو کافی وقت گزر چکا ہے، وقار کو منزل پر پہنچ جانا چاہیے تھا۔ اس نے ہمت کر کے وقار کا نمبر ملایا، مگر دوسری طرف سے یہ پیغام موصول ہوا کہ ملایا گیا نمبر بند ہے یا رسائی سے باہر ہے۔ ہادیہ نے دل دھڑک سے رہ گیا۔ اس نے سوچا کہ شاید سفر کی تھکان کی وجہ سے وقار سو گئے ہوں گے یا پھر وہاں کی سم ابھی کام نہیں کر رہی ہوگی۔ اس نے خود کو طرح طرح کی تعویلات سے محروم کرنے کی کوشش کی، مگر دل کے کسی کونے میں خوف کی لکیر گہری ہوتی جا رہی تھی۔ دوپہر ہو گئی مگر وقار کا کوئی رابطہ نہ ہوا۔ ہادیہ کی پریشانی اب گھبراہٹ میں تبدیل ہو رہی تھی۔ اس نے دوبارہ احمر کو فون کیا۔ احمر نے فون اٹھایا تو اس کی آواز میں بھی وہی پریشانی اور اداسی تھی جو رات کو تھی۔ ہادیہ نے پوچھا کہ کیا نیشا سے بات ہوئی ہے؟ تو احمر نے بتایا کہ ہاں، صبح ایک بار بات ہوئی تھی۔ وہ بہت رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ماں کی حالت بہت زیادہ خراب ہے اور ڈاکٹروں نے انہیں انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں رکھا ہوا ہے۔ احمر نے بتایا کہ اس نے نیشا سے کہا کہ وہ اسے فون کرتی رہے، مگر نیشا نے کہا کہ ہسپتال میں فون استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے اور سگنل کا بھی مسئلہ ہے، اس لیے وہ خود جب موقع ملے گا رابطہ کر لے گی۔ احمر نے ہادیہ سے پوچھا کہ وقار بھائی کا فون آیا؟ تو ہادیہ نے جھوٹ بول دیا کہ ہاں، ان کا میسج آیا تھا، وہ پہنچ گئے ہیں اور بہت مصروف ہیں۔ اس نے یہ جھوٹ اس لیے بولا تاکہ احمر مزید پریشان نہ ہو، حالانکہ اندر سے وہ خود ریزہ ریزہ ہو رہی تھی۔
شام کا سایہ گہرا ہونے لگا اور گھر میں دوبارہ وہی منحوس خاموشی چھا گئی۔ ہادیہ کا جو ضبط تھا وہ جواب دے رہا تھا۔ اس نے وقار کے دفتر کے فون نمبر پر فون کرنے کا سوچا، مگر پھر خیال آیا کہ وقار نے منع کیا تھا کہ دفتر میں فون مت کرنا، کیونکہ یہ ایک خفیہ مشن ہے اور اگر کسی کو پتہ چل گیا تو معاملہ بگڑ سکتا ہے۔ ہادیہ ایک وفا شعار بیوی تھی اور شوہر کے حکم کی خلاف ورزی کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس لیے اس نے یہ ارادہ ترک کر دیا اور صبر کا گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ رات پھر آ گئی، وہی خوفناک اور لمبی رات۔ ہادیہ نے ٹیلی ویژن چلایا تاکہ گھر میں کچھ آواز پیدا ہو اور اس کا دھیان بھٹ سکے، مگر کسی بھی پروگرام میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بے مقصد چینل بدلتی رہی، کبھی خبریں دیکھتی، کبھی ڈرامے، مگر اس کی نظر بار بار فون کی سکرین پر جمی رہتی تھی۔ دوسرا دن بھی اسی کرب اور اذیت میں گزر گیا۔ وقار کا فون اب تک بند جا رہا تھا۔ اب ہادیہ کے ذہن میں خوفناک خیالات نے جڑیں پکڑنا شروع کر دی تھیں۔ کیا اسے اغوا کر لیا گیا ہے؟ کیا جہاز میں کوئی خرابی ہو گئی تھی؟ مگر خبروں میں تو ایسی کسی حادثے کا ذکر نہیں تھا۔ تو پھر وقار کہاں ہے؟ وہ کیوں رابطہ نہیں کر رہا؟ وہ تو کبھی ایسا نہیں کرتا تھا۔ وہ تو ہمیشہ ہر لمحے کی خبر دیتا تھا، مگر اس بار ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ان سوالوں نے ہادیہ کی ذہنی حالت کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ وہ دیوانوں کی طرح گھر میں ادھر سے ادھر ٹہلتی رہی۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ تیسری رات جب شروع ہوئی تو ہادیہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر اب کچھ دیر اور وقار کی آواز نہ سنی تو اس کا دم نکل جائے گا۔ اس نے سوچا کہ اب چاہے وقار ناراض ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کے دفتر کے کسی ساتھی کو فون کر کے پوچھے گی، مگر اسے کسی کا نمبر یاد نہیں تھا اور وقار کی ڈائری الماری میں مقفل تھی، جس کی چابی وقار اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ وہ بے بسی کی تصویر بنی صوفے پر ڈھہ گئی۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا اور آنکھیں رونے کی وجہ سے سوج چکی تھیں۔ اس نے خود کو بہلانے کے لیے دوبارہ ریموٹ اٹھایا اور خبروں کا چینل لگا لیا تاکہ شاید دبئی کے حوالے سے کوئی خبر مل سکے یا دنیا کے حالاتوں کو جان سکے، جس سے اس کا ذہن اس موجودہ کرب سے نکل سکے۔ نیوز چینل پر معمول کی خبریں چل رہی تھیں، سیاست، مہنگائی اور دیگر مسائل پر بحث ہو رہی تھی۔ ہادیہ کی نظریں سکرین پر تھیں، مگر دماغ کہیں اور تھا۔ اچانک سکرین کا نمبر تبدیل ہوا اور ایک سرخ پٹی نمودار ہوئی جس پر جلی حروف میں لکھا تھا اہم ترین خبر، اور بریکنگ نیوز کا میوزک بجنے لگا۔ نیوز کاسٹر کی آواز میں اچانک تیزی اور سنسنی آ گئی۔ اس نے بتایا کہ شہر کے مضافات میں واقع ایک نجی فارم ہاؤس پر پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مشترکہ چھاپہ مارا ہے، جہاں بڑے پیمانے پر غیر قانونی سرگرمیاں جاری تھیں۔ ہادیہ بے خیالی میں یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے ان سب باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ شہر میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو بس اپنی دنیا میں گم سم رہنے والی تھی۔ مگر خبر دینے والے نے بتایا کہ یہ فارم ہاؤس ایک بہت بڑے جوئے کے اڈے کے طور پر استعمال ہو رہا تھا، جہاں شہر کے اہم ترین اور بااثر لوگ جوا کھیلنے اور عیاشی کرنے آتے تھے۔ پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے درجنوں لوگوں کو حراست میں لے لیا ہے، جن میں کئی نامور تاجر بھی شامل ہیں۔ کیمرہ اب جائے وقوع کے مناظر دکھا رہا تھا، جہاں پولیس کی گاڑیاں سائرن بجاتی ہوئی کھڑی تھیں اور پولیس والے لوگوں کو دھکے دیتے ہوئے وین میں بٹھا رہے تھے۔ وہاں ہر طرف افراتفری کا عالم مودم تھا۔ لوگ اپنے چہرے چھپانے کے لیے رومال اور قمیضوں کا سہارا لے رہے تھے تاکہ میڈیا کے کیمروں کی آنکھ سے بچ سکیں۔ ہادیہ چینل بدلنے ہی والی تھی کہ اچانک کیمرہ مین نے ایک خاص منظر پر زوم کیا۔
ایک شخص جسے دو پولیس والے بازوؤں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لا رہے تھے، پولیس والوں سے وہ الجھ رہا تھا اور اپنا چہرہ بچانے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا۔ اس شخص کا قد کاٹ، اس کے بالوں کا انداز اور اس کے چلنے کا طریقہ ہادیہ کو جانا پہچانا لگا۔ ہادیہ کا ہاتھ ریموٹ پر جم گیا اور اس کی سانسیں رک گئیں۔ یہ شخص جس نے نیلی قمیض اور کالی پتلون پہن رکھی تھی، بالکل ویسی ہی تھی جیسی وقار پہن کر گیا تھا۔ ہادیہ نے اپنی آنکھوں کو ملا کہ شاید اسے دھوکا ہو رہا ہے، شاید اس کی ذہنی پریشانی اسے وہم میں مبتلا کر رہی ہے۔ مگر جب کیمرہ مزید قریب ہوا اور اس شخص نے پولیس والے کے دھکے سے گرتے ہوئے خود کو سنبھالنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، تو ہادیہ کی نظر اس کی کلائی پر پڑی، جہاں وہ مخصوص سنہری گھڑی چمک رہی تھی جو ہادیہ نے اسے پچھلی سالگرہ پر تحفے میں دی تھی، اور اس کی انگلی میں وہی عقیق کی انگوٹھی تھی جو وقار کبھی نہیں اتارتا تھا۔ ہادیہ کے چہرے پر پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کا دماغ چکرا گیا اور دل کی دھڑکن جیسے بند ہونے کے قریب پہنچ گئی۔ یہ ناممکن تھا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ اس کا وہم ہے۔ وقار تو دبئی میں ہے، وہ تو ہزاروں میل دور اپنے کام میں مصروف ہے، وہ یہاں اس گندگی کے ڈھیر پر، اس چوہے کے اڈے پر کیا کر رہا ہے؟ ہادیہ نے چیخنا چاہا مگر آواز گلے میں گھٹ کر رہ گئی۔ اس کا ذہن یہ قبول کرنے سے انکاری تھا کہ جسے اس نے خود اپنے ہاتھوں سے ہوائی اڈے کے لیے رخصت کیا تھا، جسے دعاؤں کے سائے میں الوداع کیا تھا، وہ اس شہر کے ایک بدنام فارم ہاؤس سے برآمد ہو رہا ہے۔ یہ کوئی ہم شکل ہو سکتا ہے، یہ کوئی اور ہو سکتا ہے، مگر وہ کپڑے، وہ گھڑی، وہ انگوٹھی، اور پھر جب اس شخص نے مزاحمت کے دوران ایک لمحے کے لیے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا تو ہادیہ کی تمام امیدیں دم توڑ گئیں۔ وہ دھندلا سا چہرہ جو سکرین پر ایک سیکنڈ کے لیے نمودار ہوا، وہ وقار کا ہی تھا۔ وقار احمد، اس کا شوہر، اس کا مان، اس کا اعتماد۔ اس لمحے ہادیہ کو لگا کہ کائنات کی ہر چیز الٹ پلٹ ہو گئی ہے۔ اس کا شوہر جو بزنس میٹنگ کے لیے دبئی گیا تھا، وہ یہاں شہر کے مضافات میں جوئے اور شراب کی محفل میں کیا کر رہا تھا؟ اور اگر وہ یہاں ہے تو پھر وہ دبئی والی کہانی کیا تھی؟ وہ فون بند کیوں تھا؟ وہ ساری ایمرجنسی کیا تھی؟ ہادیہ کا وجود کانپنے لگا۔ وہ صوفے سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی مگر ٹانگوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور دماغ میں سوالوں کا ایک طوفان امڈ آیا جس نے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو سلب کر لیا تھا۔ وہ بس سکرین کو تکے جا رہی تھی، جہاں اس کا وقار اب پولیس وین کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھ چکا تھا اور سر جھکائے ہوئے تھا، جیسے وہ دنیا سے چھپنا چاہتا ہو۔ ہادیہ کے ذہن میں وقار کے وہ آخری الفاظ گونجنے لگے کہ میں پہنچتے ہی رابطہ کروں گا اور 4-5 دن لگ جائیں گے۔ کیا یہ وہی کام تھا جس کے لیے وہ گیا تھا؟ کیا یہ وہی اہم ڈیل تھی جس کا وہ ذکر کر رہا تھا؟ ہادیہ کو اپنی سماعتوں اور بصارتوں پر شک ہونے لگا۔ اسے لگا کہ وہ اب بھی کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی ہے اور ابھی آنکھ کھلے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر ٹیلی ویژن کی سکرین پر چلنے والی سرخ پٹی اور وقار کا جھکا ہوا سر ایک اٹل حقیقت بن کر اس کے سامنے موجود تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر وقار یہاں ہے تو پھر وہ پچھلے 3 دن سے کہاں تھا اور اس نے جھوٹ کیوں بولا؟ کیا وہ کسی مصیبت میں تھا یا یہ سب اس کی اپنی مرضی سے تھا؟ ہادیہ کا دماغ یہ گتھیاں سلجھانے سے قاصر تھا کہ ایک شریف اور محنتی انسان اچانک ایک مجرم کے روپ میں کیسے سامنے آ سکتا ہے۔ ابھی وہ اسی صدمے کی کیفیت میں تھی اور خود سے سوال کر رہی تھی کہ وقار تو دبئی میں تھا، وہ جوئے کے اڈے پر کیا کر رہا ہے، کہ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھا اور کہانی کا اگلا بھیانک موڑ اس کے سامنے آنے والا تھا جو اس کے پیروں تلے سے رہی سہی زمین بھی کھینچ لینے والا تھا۔
ہادیہ کی نظریں ٹیلی ویژن کی سکرین پر اس طرح جمی ہوئی تھیں جیسے کوئی پتھر کا مجسمہ ہو اور اس کے وجود میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہ رہی ہو، کیونکہ اس کے سامنے جو منظر تھا وہ اس کی برداشت اور فہم سے بالا تر تھا۔ وقار کا چہرہ سکرین پر نظر آتے ہی اس کے ذہن میں سوالات کا ایک ایسا طوفان کھڑ اٹھا ہوا تھا جس نے اس کے ہوش و حواس چھین لیے تھے۔ وہ بار بار اپنی آنکھوں کو رگڑ رہی تھی کہ شاید یہ کوئی نظر کا دھوکہ ہو، یا شاید نیند کی کمی کی وجہ سے اس کا دماغ اسے کوئی ڈراؤنا منظر دکھا رہا ہو، مگر حقیقت اتنی ہی ٹھوس اور تلخ تھی جتنی وہ سکرین پر یہ سب نشر ہو رہا تھا۔ پولیس والے وقار کو دھکے دیتے ہوئے گاڑی کی جانب لے جا رہے تھے اور وقار مزاحمت کرنے کی بجائے اب سر جھکائے ہوئے تھا، جیسے وہ اپنی شناخت چھپانے کی آخری ناکام کوشش کر رہا ہو۔ ہادیہ کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے اور زمین و آسمان ایک کر دے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ فریب ہے، میرا وقار ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو رزق حلال کمانے گیا تھا، وہ تو میرے مستقبل کو سنوارنے گیا تھا، وہ اس بدنام جگہ پر کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر اس کی آواز اس کے حلق میں گھٹ کر رہ گئی تھی اور اس کی سانکھوں میں جم گئے تھے۔ ابھی وہ وقار کی موجودگی کے صدمے سے نکل نہیں پائی تھی کہ کہانی کا اگلا اور سب سے بھیانک ور الٹنے والا تھا، جس کے لیے نہ تو اس کا دل تیار تھا نہ ہی اس کا دماغ۔ ابھی کیمرہ وقار کے چہرے پر ہی مرکوز تھا کہ نیوز کاسٹر نے ایک اور سنسنی خیز انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کارروائی میں صرف مرد حضرات ہی نہیں بلکہ کئی خواتین بھی گرفتار ہوئی ہیں جو ان غیر اخلاقی سرگرمیوں میں برابر کی شریک تھیں، اور ان میں سے کچھ کا تعلق تو انتہائی معزز گھرانوں سے لگتا ہے۔ یہ الفاظ ہادیہ کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا بن کر اترے، کیونکہ وقار اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے ایک نسوانی سایہ بھی لرزتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ہادیہ نے دیکھا کہ وقار کے بالکل پیچھے ایک عورت خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے اپنے اوپر ایک بڑی سی چادر اوڑھ رکھی تھی جس سے اس کا پورا جسم اور چہرہ ڈھکا ہوا تھا، مگر اس کے چلنے کا انداز اور اس کا قد کاٹ ہادیہ کو کچھ جانا پہچانا سا لگا۔ ایک انجانا خوف ہادیہ کی رگوں میں سرایت کر گیا، وہ خوف جو وقار کی گرفتاری سے بھی زیادہ گہرا اور پر اسرار تھا۔ پولیس کی ایک خاتون اہلکار نے آگے بڑھ کر اس عورت کا بازو پکڑا اور اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا، مگر وہ عورت جو شاید خوف یا شرمندگی کی وجہ سے گاڑی میں بیٹھنے سے ہچکچا رہی تھی اور بار بار وقار کی قمیض کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی جیسے وہ اس سے پناہ مانگ رہی ہو، یہ منظر دیکھ کر ہادیہ کا دماغ چکرانے لگا۔ یہ کون عورت ہے جو میرے شوہر کے ساتھ ہے، اور اس کا میرے شوہر پر اتنا حق کیوں ہے کہ وہ اس کے پیچھے چھپ رہی ہے؟ کیا وقار نے دوسری شادی کر رکھی تھی یا یہ کوئی اور معاملہ تھا؟ ہادیہ کی نظریں سکرین پر گڑی ہوئی تھیں اور وہ پلک چھپکانا بھی بھول گئی تھی۔ تبھی پولیس اہلکار کو غصہ آیا اور اس نے سختی سے اس عورت کے چہرے سے چادر کھینچ لی تاکہ اسے گاڑی میں دھکیلا جا سکے۔ جیسے ہی چادر اس کے چہرے سے سر کی اور کیمرے کی تیز روشنی اس کے چہرے پر پڑی تو وقت جیسے تھم سا گیا، کائنات کی ہر حرکت رک گئی اور ہادیہ کے سینے میں دل کی دھڑکن بھی ایک لمحے کے لیے بند ہو گئی۔ سکرین پر نظر آنے والا وہ چہرہ کسی اجنبی عورت کا نہیں تھا، وہ کسی ماڈل یا اداکارہ کا چہرہ نہیں تھا، اور نہ ہی وہ کوئی ایسی عورت تھی جسے ہادیہ نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو۔ وہ چہرہ تو اس کا اپنا تھا، اس کے خون کا تھا، اس کے مان کا تھا۔ ہادیہ کے حلق سے ایک ایسی فلک شگاف چیخ نکلی جس میں اس کی روح کی تڑپ شامل تھی۔
وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی سگی بھابھی اور اس کے پیارے بھائی احمر کی عزت نیشا تھی۔ جی ہاں، نیشا، جو 2 روز قبل اپنی ماں کی شدید حالت کا بہانہ بنا کر روتے ہوئے گھر سے نکلی تھی، جسے احمر نے خود بس کے اڈے پر چھوڑا تھا، اور جسے ہادیہ نے فون پر تسلیاں دی تھیں کہ یہاں وقار کے ساتھ پولیس کی حراست میں کھڑی تھی۔ ہادیہ کا دماغ معاوف ہو گیا، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ نیشا تو دوسرے شہر میں ہسپتال میں اپنی ماں کے سرہانے بیٹھی تھی، اس نے تو صبح ہی احمر کو بتایا تھا کہ ماں کی حالت نازک ہے، پھر وہ یہاں اس شہر کے مضافات میں وقار کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ آہستہ آہستہ ہادیہ کے ذہن میں بکھری ہوئی کڑیاں ملنا شروع ہو گئیں، اور ایک ایسی خوفناک سازش کی تصویر مکمل ہونے لگی جس نے اس کے اور اس کے بھائی کی زندگی کو راکھ کر دیا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کس طرح وقار نے اچانک دبئی جانے کا پروگرام بنایا، اور عین اسی وقت نیشا کو بھی اپنی ماں کی یاد ستانے لگی تھی۔ دونوں کا وقت ایک تھا، دونوں کی جلدی ایک جیسی تھی، اور دونوں کی گھبراہٹ بھی مشترک تھی۔ وہ تمام اشارے جو ہادیہ نظر انداز کرتی رہی تھی اب ایک بھیانک حقیقت بن کر اس کے سامنے ناچ رہے تھے۔ وہ جو وقار کے چہرے پر پریشانی تھی وہ کام کی نہیں بلکہ پکڑے جانے کے خوف کی تھی، اور نیشا کا وہ رونا ماں کی محبت میں نہیں بلکہ اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے تھا۔ ہادیہ کو وہ لمحہ یاد آیا جب اس نے نیشا کو فون کیا تھا اور نیشا نے جلدی میں فون بند کر دیا تھا کہ سگنل نہیں ہے۔ دراصل وہ سگنل کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ وہ وقار کے ساتھ تھی، اور شاید اس وقت بھی وہ دونوں اکٹھے ہنس رہے ہوں گے کہ انہوں نے کس طرح 2 سادہ لوح بہن بھائیوں کو بے وقوف بنایا ہے۔ ہادیہ کے سامنے ماضی کی کئی پرتیں کھلنے لگیں۔ اسے یاد آیا کہ پچھلے کچھ عرصے سے نیشا اور وقار کے درمیان ایک عجیب سی بے تکلفی بڑھ گئی تھی، جسے ہادیہ ہمیشہ خاندانی محبت اور رشتے کا نام دیتی رہی۔ کبھی نیشا کے وقار کے کھانے بناتی تو کبھی وقار نیشا کی تعریف کرتے نہیں تھکتا تھا۔ ہادیہ اور احمد اپنی اپنی محبتوں میں اتنے مگن اور مخلص تھے کہ انہیں کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ ان کی پیٹھ پیچھے ان کے اپنے جیون ساتھی ان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ یہ صرف دھوکہ نہیں تھا بلکہ یہ رشتوں کا قتل تھا، اعتماد کا خون تھا، اور 2 گھروں کی بربادی کا وہ منصوبہ تھا جو مہینوں سے تیار کیا جا رہا تھا۔ خبروں میں اب تفصیلات بتائی جا رہی تھیں کہ یہ گروہ جوے اور فحاشی میں ملوث تھا، اور پولیس نے ان کے قبضے سے بھاری مقدار میں غیر ملکی کرنسی اور جعلی پاسپورٹ بھی برآمد کیے ہیں، جس کا مطلب صاف تھا کہ وقار اور نیشا کا منصوبہ یہاں سے فرار ہو کر کہیں اور بسنے کا تھا۔ انہوں نے ہادیہ اور احمد کو لوٹا تھا۔ وقار نے گھر کے زیورات اور نقد رقم جو ہادیہ نے ہمیشہ اس کے حوالے کی تھی سب کچھ لوٹ لیا تھا، اور نیشا نے بھی یقیناً احمد کی جمع پونجی پر ہاتھ صاف کیا ہوگا، تبھی وہ دونوں اتنی جلدی میں تھے۔ ہادیہ کو اپنے لٹنے کا غم نہیں تھا، اسے غم تھا تو اس اعتماد کا جو ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، اسے دکھ تھا تو اپنے بھائی احمد کا جو اس وقت بھی گھر میں جائے نماز پر بیٹھا اپنی بیوی اور ماں کے لیے دعائیں مانگ رہا ہوگا۔ بے خبر اور معصوم احمد، جسے یہ معلوم بھی نہیں کہ جس کے لیے وہ رو رہا ہے وہ کسی اور کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہوئے پکڑی گئی ہے۔ ہادیہ کی حالت اب غیر ہو رہی تھی، اس کا جسم بخار کی شدت سے تپنے لگا اور اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے دیوار کا سہارا لے کر کھڑے ہونے کی کوشش کی مگر گر پڑی۔ اس کی نظروں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا مگر کانوں میں اب بھی ٹیلی ویژن کی آواز گونج رہی تھی۔ نیوز کاسٹر کہہ رہا تھا کہ گرفتار ملزمان میں شہر کے معروف تاجر وقار احمد اور ان کی ساتھی خاتون نیشا بی بی بھی شامل ہیں۔
یہ نام سن کر ہادیہ کی رہی صحیح امیدیں بھی دم توڑنے لگیں کہ شاید یہ کوئی ہم شکل ہوں۔ اب تو پوری دنیا جان چکی تھی، اب تو سب پر آیا ہو چکا تھا کہ کس طرح ایک بہنوئی اور بھابھی نے مل کر معاشرتی اقتدار کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ ہادیہ سوچ رہی تھی کہ وہ احمر کو کیسے بتائے گی، وہ اس کا سامنا کیسے کرے گی، کیا وہ زندگی رہ پائے گی۔ یہ سب دیکھ کر اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ ہادیہ کانپ اٹھی، اسے معلوم تھا کہ یہ فون کس کا ہے۔ یہ یقیناً احمر کا فون ہوگا جس نے یہ خبر لی ہوگی، یا شاید کسی رشتہ دار کا جو تماشا دیکھنے کے لیے فون کر رہا ہوگا۔ ہادیہ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ فون اٹھا سکے۔ گھنٹی بجتی رہی اور ہر گھنٹی ہادیہ کے دل پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے احمر کا وہ چہرہ یاد آ رہا تھا جب وہ نیشا کو رخصت کر کے آیا تھا۔ کتنا اداس اور کتنا مخلص وہ اپنی بیوی کی جدائی میں تڑپ رہا تھا، اور اس کی بیوی یہاں اس کی بہن کے شوہر کے ساتھ عیاشی کر رہی تھی۔ یہ سوچ کر ہادیہ کو اپنے شوہر سے گھن آنے لگی، جس کے لیے وہ اپنی جان دینے کو تیار تھی۔ اسے اس گھر کی ہر چیز سے نفرت ہونے لگی جسے اس نے بڑے چاو سے سجایا تھا، کیونکہ اس گھر کی بنیادوں میں اب جھوٹ اور دھوکے کی بو رچ بس گئی تھی۔ ہادیہ نے ہمت کر کے رینگتے ہوئے فون تک رسائی حاصل کی اور ریسیور کو کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے کوئی آواز نہیں آئی، صرف ایک بھاری اور ٹوٹی ہوئی سانسوں کی آواز تھی۔ ہادیہ سمجھ گئی کہ دوسری طرف احمر ہے اور وہ بھی یہ سب دیکھ چکا ہے۔ دونوں بہن بھائی فون پر موجود تھے، مگر دونوں کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ دونوں لٹ چکے تھے، دونوں برباد ہو چکے تھے۔ ایک طویل اور کربناک خاموشی کے بعد احمر کی صرف اتنی آواز آئی، ہادیہ یہ سب کیا ہے؟ اور پھر اس کے رونے کی آواز نے ہادیہ کا کلیجہ چیر دیا۔ وہ بھائی جو ہمیشہ ہادیہ کا سہارا بنا تھا، آج بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ ہادیہ نے بامشکل تمام کہا، احمر ہم مارے گئے، ہم دونوں مارے گئے، ان دونوں نے ہمیں زندہ درگو کر دیا۔ اور پھر ہادیہ کے ہاتھ سے ریسیور چھوٹ گیا اور وہ وہیں قالین پر بے ہوش ہو گئی۔ اسکرین پر اب بھی بریکنگ نیوز چل رہی تھی۔ وقار اور نیشا کے چہرے بار بار دکھائی جا رہے تھے، لیکن ان کو دیکھنے والی آنکھیں اب بند ہو چکی تھیں۔ باہر جو طوفان تھا وہ تھم چکا تھا، مگر ہادیہ اور احمر کی زندگی میں ایک ایسا طوفان آ چکا تھا جو شاید اب کبھی نہیں تھمنے والا تھا۔ پولیس اسٹیشن کا منظر کچھ اور ہی تھا، جب وقار اور نیشا اب سلاخوں کے پیچھے ایک دوسرے کو الزام دے رہے تھے۔ ان کی محبت کا وہ جھوٹا محل جو انہوں نے دھوکے کی ریت پر تعمیر کیا تھا، وہ پہلی ہی لہر میں بہہ گیا تھا۔ وقار پولیس والوں کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا کہ یہ سب نیشا کا تھا، اور نیشا چیخ رہی تھی کہ وقار نے اسے ورغلایا تھا۔ ان دونوں کا مکروہ چہرہ اب دنیا کے سامنے تھا، لیکن اس سچائی کی قیمت ہادیہ اور احمر نے اپنی خوشیوں، اپنے سکون اور اپنی زندگی کی تباہی کی صورت میں ادا کی تھی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رشتوں پر یقین ضرور رکھیں، مگر اندھا اعتماد انسان کو وہاں سے ڈستا ہے جہاں گمان بھی نہیں ہوتا۔ اکثر انسان کو سب سے گہرا زخم غیر نہیں بلکہ وہ اپنے دیتے ہیں جن پر اسے اپنی جان سے زیادہ مان ہوتا ہے۔